जाओगी तुम शाम की ओर तो एक वादा करो। محمد وآل محمد صلوات ایک سلوات کا ساتھ کھا گئے شام کے زندہ میں اندھیرے بابا، کھا گئے شام کے زندہ میں اندھیرے بابا، کس کو کہتے ہیں یتیمی یہ سنا تھا میں نے، آپ کے بعد یہ احساس ہوا ہے بابا، کھا گئے شام کے زندہ میں اندھیرے بابا، آپ کے بعد یتیمی کی سزا پائی ہے، اتنی تنہا ہوں کہ سایہ ہے نہ پرچھائی ہے، رات رو رو کے گزرتی ہے تو دن ماتم میں قید خانے میں یوں ہی سال کٹا ہے بابا، زندگی میری دکھوں سے ہے عبارت بابا، کیسی قسمت نے دکھائی ہے مصیبت بابا، میں جو روتی ہوں تو لگتے ہیں تماچے بابا، آپ کی یاد میں رونا بھی سزا ہے بابا، اشک آنکھوں سے نکلتے ہیں لہو کانوں سے، اب درندوں سے نہیں خوف ہے انسانوں سے، ایک مجبور یتیمہ پر ستم ڈھاتے ہیں، میری تقدیر میں دروں کی جفا ہے بابا، آپ کی طرح سے روٹھے ہیں اجالے بابا، کون زندان سے اب مجھ کو نکالے بابا، تو نے مانگا تھا دعاؤں میں خدا سے جس کو، اب وہی بیٹی ہے زندان جفا ہے بابا، زخم لاکھوں ہے کلیجے میں دکھاؤں کیسے، مجھ پہ جو بیت رہی ہے وہ بتاؤں کیسے، پیاس لگتی ہے تو پی لیتی ہوں آنسو اپنے، شمر کے در سکینہ کی رضا ہے بابا، بابا کہتے ہیں یہ زندہ کے اندھیرے مجھ سے موت ہی آئے گی اب مجھ کو دلاسے دینے، تیری ہر سانس ہی رہتی ہے ستم کی زد پر، ایسے جینے سے تو مرنا ہی بھلا ہے بابا، کھا گئے شام کے زندہ میں اندھیرے بابا۔
کس کو کہتے ہیں یتیمی یہ سنا تھا میں نے آپ کے بعد یہ احساس ہوا ہے بابا. صلوات پڑھی محمد. بر محمد وآل محمد صلوات. جب داغے بے کسی نہ سکینہ اٹھا اور درد دل نہ خوف کے مارے سنا سکی کھائے تماچے شمر کے جب تک کہ کھا سکے سن کم تا تو بہت دینا برداشت سن کم تا تو بہت دینا برداشت روئی تو ظالموں نے جفا بے شمار کی آخر یہ جبر دے کے موت آخر یہ جبر دے کے موت اختیار گر کی تو شمر پکارا خاموش ہو اور چپ ہوئی تو بے پدری نے کہا کہ رو گئے شدت آتش سے پکاری کے پانی دو گیا کر کے رہ گئی بابا گیا کر کے رہ گئی بابا کی پیاس کوئی جو آنسو پہنچ کے چشمے پراب سے ہے حسین کہہ کے پھر ہے حسین کہہ کے پھر دل میں سما گیا تھا جو شمر لئی کا ڈر سونے میں کانپ یہ کہتی تھی رات بھر فریاد چھینتا ہے گوہر شمر بد گوہر آتا ابن سا چپ ہو جا آتا ابن سا چپ ہو جا کہ میں زینب بھی سنبھالو کلیجہ دھڑکتا ہے سجاد بھائی دیکھو یہ کھولی سجاد بھائی دیکھو یہ کھولی گرا جب پیاس لگتی روکے چچا کو پکارتی دکھتی جو کان شاہ ہدا کو پکارتی آتا نہ جب کوئی تو خود
خدا کو پکارتی جینے سے تنگ ہو کے قضا کو جینے سے تنگ ہو کے قضا کو پکارتی کہتی تھی نے چچانا امام امم رہے رلوانے کو ادو رہے رملانے کو ادو رہے زندہ سے کہتی تھی یہ کبھی وہ اسیر غم ہو جائے گا کل ایک تیرا مہمان کا میت کسی کی ننھی سی نکلے گی صبح بانوں سے یہ خطاب تک کانوں سے یہ خطاب ایک تازہ موت ہوگی نبی کے گھرانے میں اماں لٹو گی آج کی شب ہے اماں لٹو گی آج کی شب ہے بانو پکاری لٹو چکوں گی اب لٹوں گی کیا بی بی نا نام لٹنے کا لو تم پر میں فدا ارے گوہر چھینے تماچے لگے کا شک ہوا لٹنے سے میری بی بی کا پر دل لٹنے سے میری بی بی کا پر دل نہیں زینب کی پشت نوکے سینہ سے فگار ہے پر میری پیاری لٹنے کی امید پر میری پیاری لٹنے کی امید اب کیا لٹوں گی مال نہیں زر نہیں رہا اکبر نہیں رہا علی اصغر نہیں رہا رہنے کو قید خانہ ملا گئے نہیں رہا ہاتھوں میرے اسماں بندی زیور ہاتھوں میرے اسماں بندی زیور نہیں دولت ہے کون سی جسے زندہ میں کھوں گی رونا تھا جس کو رو چکی اب کس کو رونا تھا جس کو رو چکی اب کس کو اب موت میری سب کو مبارک کرے خدا مرتے ہی میرے قید سے سب گنبہ ہو رہا جاتا رہے بخار برادر کا بے دوا جنت کو ہم روا ہوئے مدینے جنت کو ہم روا ہوئے مدینے کو گل ہو سکینہ لے کے بھلا سب کی مر گئے حیدر کی پوتی مشکلیں حیدر کی پوتی مشکلیں حیدر کی پوتی مشکلیں آسان کر گئے
اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات. برائے خوشنو جی بی بی سکینہ صلوات اللہ علیہ بلند تر صلوات. بشمر لانا. نعرہ صلوات. تمام حضرات کی خدمت میں درخواست ہے، مادر سرکار ابوالفضل بی بی جناب ام المؤمنین سلام اللہ علیہ کی سرکار بے کس پناہ میں اپنی حاضری اور ہماری ذاکری کی قبولیت کے لیے مل جل کے بلند ترین نعرہ صلوات نظر فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه
وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حب علی جواز للجنہ. محمد وآل محمد. بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا. اور خصوصی صدقہ شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذراء حورین سیاہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. بی بی سلام اللہ علیہا کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہماری کتاب زندگی کے صفحات پر یا اہل بیت کی خوشیاں لکھیں یا اہل بیت کے غم لکھے. یہی وجہ ہے کہ 14 صدیوں کا سفر طے کرنے کے بعد بھی یہ قوم نہ بیرا ہوئی نہ گمراہ ہوئی. وجہ یہ ہے کہ بیراہی اور گمراہی دو صورتوں میں پیدا ہوتی ہے، یا بے پناہ خوشیاں مل جائیں تو انسان گمراہ ہوتا ہے، یا غیر معمولی غم مل جائیں تو انسان گمراہ ہوتا ہے. ایسا بھی نہ ہوا کہ ہمیں خوشیاں نہ ملی ہوں اور ایسا بھی نہ ہوا کہ ہمیں غم نہ ملے ہوں، مگر ہوا یوں کہ جب جب دنیا سے ملنے والی خوشیوں نے ہم سے ہمارا ایمان چھیننا چاہا تو محبت اہل بیت کی خوشی نے سہارا دے دیا، اور جب جب دنیا سے ملنے والے غموں نے ہم سے ہمارا ایمان چھیننا چاہا تو غم کربلا نے بڑھ کے بازوؤں کو تھام لیا. اس طرح ہم صراط اعتدال پا محو سفر رہے، نہ کل گمراہ تھے نہ آج گمراہ ہیں نہ کل گمراہ ہوں گے. اس لیے بھی کہ گمراہی ان قوموں کا مقدر ہے
جو لاوارث ہوں اور جس قوم کا وارث و مالک فرد غیب میں موجود ہو. صلوات پڑھ لیں. تو ایک شاعر گزرے ہیں علامہ ریاض جرولی صاحب، خدا ان کی قبر کو نورانی فرمائے. بڑے یادگار نوحے لکھے، قصیدے لکھے. تو میں گزشتگان کا ذکر اس لیے کر دیتا ہوں تاکہ وہ شریک ثواب بھی ہو جائیں اور نئی نسل ان ناموں سے واقف بھی رہے. تو ریاض جرولی صاحب مرحوم کے مصرے اس موضوع کے اوپر ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ درود زندہ ہے اپنا، سلام زندہ ہے. درود زندہ ہے اپنا، سلام زندہ ہے. خدا کے بعد محمد کا نام زندہ ہے. تمہارے پاس تو مردہ بھی اب نہیں کوئی، ہمیں ہے فخر ہمارا ایمان زندہ ہے. صلوات پڑھ لیں بابا. بس آپ لوگوں سے گزارش ہے ذرا سا اور ہم سے قریب ہو جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو بھی زحمت نہ ہو. حضرت کی بارگاہ میں صلوات پڑھتے ہیں. تو ایک اور صلوات شہزادی کے اوپر. تو آج میں جس نہج پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، چونکہ مولا کے چاہنے والے آپ حضرات میں زیادہ تر افراد مرثیہ خاں ہیں، نوحہ خاں ہیں، سوس خاں ہیں، تو جس زاویے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں شاید مجھے لائق دعا قرار دیں کہ علی مرتضیٰ علیہ السلام کی محبت، ان کی ولا، ان کا عشق کیا ہے. علی کی محبت ذرے کو آفتاب کیسے بناتی ہے. علی کی محبت چراغوں کو مہر منور کی روشنی کیسے عطا کرتی ہے. علی کی محبت قطرے کو سمندر کیسے بناتی ہے. علی کی محبت پستیوں کو بلندیوں میں کیسے بدلتی ہے. علی کی محبت عزتوں کے خزانے کس طرح نثار کرتی ہے. علی کی محبت غازۂ رخ حیات کیسے بنتی ہے. علی مرتضیٰ کی محبت ہے کیا؟ یہ تحفہ الہی ہے، نعمت پروردگار ہے اور والدین کی طہارت کا صلہ ہے. صلوات پڑھے تو عرض کروں آپ. تو کل شام کی مجلس میں جو لوگ شریک رہے ہوں گے یا آن لائن جنہوں نے سنا ہوگا، تو کل بھی اسی عنوان سے میں نے ایک واقعہ نظر کیا تھا کہ علی مرتضیٰ علیہ السلام کی محبت رسوا نہیں ہونے دیتی، رسوائیوں سے بچاتی ہے. علی کی محبت بزدل نہیں بننے دیتی، بہادر بناتی ہے. علی کی محبت شجاعت عطا کرتی ہے. لہذا بعنوان عشق علی مرتضیٰ علیہ السلام طول تاریخ کے طویل راستے میں جہاں مردوں کے سفر ہیں وہیں ان کی کنیزوں کے بھی سفر ہیں. یعنی جہاں چاہنے والے نظر آتے ہیں وہیں کنیزیں نظر آتی ہیں جنہوں نے تاریخ میں وہ کردار پیش کیا ہے کہ باطل دم بخود رہ گیا. باطل کو فرار ہونے کا رستہ نہ ملا، کیونکہ ادھر بغض علی تھا، ادھر عشق علی تھا. تو بغض علی جب بھی عشق علی کے مقابل آئے گا تو اس کی تقدیر میں رسوائی ہر حال میں ہے. چنانچہ متوکل کا زمانہ ہے اور یہ اعلان عام کر دیا گیا ہے. توجہ سے سنیے گا خاص طور سے نوجوان، یہ اعلان عام کر دیا گیا ہے
کہ جس کے دل میں بھی علی کی محبت محسوس کرو اسے قتل کر دو، اس کا گھر اجاڑ دو، اسے لوٹ لو، اسے تباہ کر دو، اسے برباد کر دو، اسے کہیں کا نہ چھوڑو۔ لہذا علی والوں کا قتل عام شروع ہوا، چن چن کے مارے جانے لگے، یہاں تک کہ حاکم وقت کو اس بات کا اطمینان ہو گیا کہ ہم نے صفحہ زمین سے، صفحہ ارض سے علی کے چاہنے والوں کا خاتمہ کر دیا ہے۔ حالانکہ دشمنوں کو یہ جاننا چاہیے پھول مسل دینے سے خوشبو ختم نہیں ہوتی ہے۔ صلوات بھیجیں بابا آزے بلند۔ تو اسی اسنا میں، اسی عالم میں، انہی کیفیات میں، انہی لمحات میں ایک خاتون ہے جس کا نام ہے حرہ بنت حلیمہ سعدیہ۔ یہ علی یہ مرتضیٰ کے عشق میں مستغرق ہیں، دریائے عشق علی ہے، اس کی پیراک ہے یہ مومنہ، کبھی ڈوبتی ہے کبھی ابھرتی ہے، کبھی ابھرتی ہے کبھی ڈوبتی ہے، ہر دم علی مرتضیٰ کے عشق میں غلطاں، ہر دم علی مرتضیٰ کے عشق میں ڈوبی ہوئی، اٹھی تو یا علی، بیٹھی تو یا علی، سوئی تو یا علی، جاگی تو یا علی، سفر تو یا علی، قیام تو یا علی، ہر لمحہ ہر لحظہ ہر پل یا علی یا علی یا علی۔ ظاہر ہے یا علی کی صدائیں کہیں گھر کی چہار دیواری میں قید ہوتی ہیں۔ علی علی کی صداؤں کا سفر از زمین تا آسمان ہے۔ تو یہ آواز گھر کے حدود سے باہر نکلی، کہیں سے سپاہی گشت پر تھے، ان کے کانوں سے آواز یا علی ٹکرائی، انہوں نے فوراً اطلاع دی کہ اس گھر میں جو خاتون رہتی ہے وہ علی والی ہے۔ ہم نے اس کی زبان سے یا علی کے نعرے سنے ہیں، یا علی کی پکار سنی ہے۔ ملعون نے کہا ٹھیک ہے، لے جاؤ فوج کو، گھیرا ڈالو، اسیر کرو، لے کے آؤ۔ آپ غور فرما رہے علی کا بغض کتنا بزدل ہوتا ہے۔ ایک خاتون کو اسیر کرنے کے لیے فوج لے جاؤ، گھر کا گھیرا ڈالو، اسے اسیر کر کے لاؤ، مگر یہ مومنہ ہے جو عشق علی کا لبادہ اوڑے ہوئے سکون سے اپنے گھر میں بیٹھی ہے، اور یہ ورد جپ رہی ہے جو رسولوں کا ورد رہا ہے، جو ملائکہ کا ورد رہا ہے، یا علی کہ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ مومنہ نے دروازہ کھولا، قریب در آ کے پوچھا کون ہو؟ کہا ہم حکومت وقت کے کارندے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، حکومت وقت کے کارندے ہیں، تیری گرفتاری کا حکم آیا ہے، تجھے چلنا ہے۔ مسکرائی، کہا میں سمجھ گئی گرفتاری کا حکم کیوں آیا ہے۔ رکو میں آئی، یہ کہہ کے حجرے میں گئی، دوش پر ادا ڈالی، چہرے کو برقعے میں ملبوس کیا، دروازے کے قریب آئی، اب اہل دل سے دعائیں چاہتا ہوں، یا علی کہہ کے گھر سے قدم نکالا۔ دنیا سمجھ لے کہ حقیقت کیا ہے، ہم گھر سے باہر نکلنے والی ہر عورت کو برا نہیں کہتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر عشق علی کے تحفظ میں نکلی ہے تو قابل سلام ہے، اگر علی کے مقابلے پائی ہے تو قابل نفرت ہے۔ صلوات بھیجیں بابا سے بلند۔ نکلے گھر سے، یا علی کہہ کے گھر سے قدم نکالے، چاروں طرف سپاہی ہیں اور یہ تنہا ہے، مگر نہ لہجہ بدلا، نہ لفظیں بدلی، نہ آہنگ بدلا، نہ طریقہ بدلا، وہی نعرہ بھی زبان پائے، ہر قدم یا علی، ہر گام یا علی، ہر نفس یا علی۔ یہ سپاہی ہیں
جو لرزاں ہیں، مگر یہ مومنہ ہے جو بڑے ٹھاٹ سے چلی جا رہی ہے۔ دربار کے قریب پہنچی، مخالف کا دربار ہے، یہ تنے تنہا، کوئی اس کا والی و مددگار نہیں، مگر انداز تو دیکھیے۔ دربار کے قریب پہنچی، ابو دراد کی چاہنے والی نے یا علی کہہ کے دربار میں قدم رکھا، یا علی کہہ کے دربار میں قدم رکھا، جیسے زلزلے کی کیفیت آ گئی ہو، حاکم وقت کے تخت کی چولیں ہل گئی ہوں، دربار میں زلزلہ آ گیا ہو۔ یہ اس دربار میں یا علی کا نعرہ، یہ کون سی خاتون ہے جو اتنی دلیر ہے؟ اب جو یہ آگے بڑھی، مجمع کائی کی طرح چھٹا، ایسا لگتا ہے کہ موسیٰ وقت دریائے نیل سے گزر رہا ہے۔ داخل دربار ہوئی، جا کے قریب تخت کھڑی ہوئی، توجہ، اور حاکم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہنے لگی، تجھے شرم نہ آئی؟ بڑے دربار میں ایک عورت کو بلایا۔ اب اہل دل متوجہ، شرم نہ آئی؟ بڑے دربار میں ایک عورت کو بلایا۔ یہ وہ تماچا تھا برخسار ملوکیت کہ حاکم تل ملا کے رہ گیا۔ وہ اصل میں ہمارے جاسوسوں نے تیری شکایت پہنچائی ہے۔ میں ہوتا تو کہتا مومنہ، انہیں تیرے دربار پہ میں آنے پر کیا شرمندگی ہوگی، جنہیں نبی کی بیٹی کے آنے پر شرم محسوس نہ ہوئی۔ آواز دی، میرے خفیہ جاسوسوں نے تیری شکایت پہنچائی ہے، اس لیے پوچھ گچھ کے لیے تجھے دربار میں بلایا ہے۔ مومنہ نے کہا، بتا کیا کہا ہے تیرے جاسوسوں نے؟ کیا میرے جاسوسوں نے یہ اطلاع دی ہے کہ تو علی کو اصحاب رسول سے افضل بتاتی ہے؟ اب آپ تصور کیجئے، میں پڑھ رہا ہوں، آقا کے چاہنے والے سن رہے ہیں، مگر آپ تصور کیجئے کہ وہ دربار میں ہے اور سامنے حاکم بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سپاہی کھڑے ہوئے اور یہ تنہا ہے۔ کہا، میں نے سنا ہے کہ تو علی کو اصحاب رسول سے افضل گردانتی ہے۔ مسکرائی، مسکرا کے کہا، تیرے جاسوسوں نے خبر غلط دی ہے۔ ہاں، تیرے جاسوسوں نے خبر غلط دی ہے۔ کہا، نہیں، میرے جاسوس غلط خبر نہیں دیتے۔ کہا، میں کہہ رہی ہوں تیرے جاسوسوں نے تجھے غلط خبر دی ہے۔ میں یہ کہتی ہی نہیں کہ میرا مولا اصحاب رسول سے افضل، میرا مولا اصحاب رسول سے افضل، میں یہ کہتی ہی نہیں۔ کہا، پھر کہتی کیا ہو؟ کہ یہ کہہ کے اپنے مولا کی شان تھوڑی گھٹاؤں گی کہ میرا مولا اصحاب سے افضل۔ میں تو یہ کہتی ہوں میرا مولا رسولوں سے افضل۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ توجہ فرمائیے گا، مومنہ کہہ رہی ہے میں اپنے مولا کی شان گھٹاؤں گی یہ کہہ کے کہ میرا مولا اصحاب رسول سے افضل؟ میں یہ کہتی ہوں میرا مولا رسولوں سے افضل۔ وہ اسے طیش آیا، غصہ آیا، پہلو بدل کے بیٹھا کہ جنون عشق میں، زور محبت میں تو نے یہ کہہ تو دیا ہے، لیکن اگر تجھ سے دلیل مانگ لوں تو؟ اس نے کہا، یاد رکھنا، علی کے مکتب کے لوگ بغیر دلیل کے دعویٰ کرتے ہی نہیں، پہلے دلیل ڈھونڈتے ہیں پھر دعویٰ کرتے ہیں۔ ہم مکتب عشق علی کی طالبہ ہیں، دلیل رکھتے ہیں، بتا۔ کہنے لگا، اچھا تو علی رسولوں سے افضل ہے، دلیل مانگوں؟ کہ مانگ دلیل، تیرے دل میں کوئی کانٹا نہ کھٹکتا رہ جائے۔ کہنے لگا، اچھا یہ بتاؤ پہلے نبی کون ہے؟ مومنہ نے کہا، بیٹھا ہے تخت پر، دعویٰ کر رہا ہے خلافت کا، یہ بھی نہیں جانتا پہلا نبی کون؟ کہ میں تو جانتا ہوں، تم سے پوچھ رہا ہوں کہ پہلے نبی آدم، کہ ثابت کر آدم سے تیرا مولا علی کیسے افضل؟ اب تیار ہو جائیں، تمہید سے گزر چکا، کیسے افضل؟ مومنہ مسکرائی، کہ اتنا بھی نہیں جانتا، یہ بتا قرآن پڑھا ہے؟
واہ واہ، یہ بتا قرآن پڑھا ہے؟ کہاں؟ ہاں قرآن پڑھا ہے میں نے۔ تو کہا یہ بتا پائے گا کہ آدم جنت سے کیوں نکالے گئے؟ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہاں؟ ہاں اللہ نے کہا تھا لا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمین، شجر کے قریب نہ جانا۔ وہ چلے گئے، جنت سے نکالے گئے، کہ وہ شجر تھا کائے کا گندم، گیہوں کا گندم کا شجر تھا۔ مگر اس سے تیرے مولا کی فضیلت کیسے ثابت ہوتی ہے؟ مومنہ نے کہا سن، آدم وہ ہیں جنہیں منع کیا جائے گندم کے قریب نہ جانا پھر بھی کھا لیتے ہیں۔ میرا مولا وہ ہے جسے منع نہیں کیا گیا لیکن زندگی جو کی روٹی پر گزار دی، گندم کے قریب نہ گئے۔ اللہ صلوات دے دے بابا دے بابا۔ فرمایا میرا مولا وہ ہے، منع نہیں کیا گیا کہ گندم کے قریب نہ جانا، مگر پوری زندگی جو کی روٹی پر کاٹ دی، گندم کے قریب نہ گئے۔ کہا اچھا یہ بتا سکتی ہو علی ابراہیم سے کیسے افضل؟ فرمایا سن، پڑھا ہے قرآن، ابراہیم نے کیا کہا تھا؟ معبود تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا؟ تو اللہ نے کہا تھا کہ کیا تمہیں یقین نہیں ہے ابراہیم؟ کہا یقین تو ہے، لیطمئن قلبی، اپنے دل کے اطمینان کے لیے توجہ چاہ رہا ہوں۔ اپنے دل کے ایک پورا واقعہ ہے، پرندہ لاؤ، یوں کرو اور پھر انہیں جگہ جگہ رکھا اور پھر وہ زندہ ہو گئے پرندے۔ تو کہا کہ ابراہیم نے کہا مجھے یقین تو ہے لیکن اطمینان قلب کے لیے چاہتا ہوں کہ یہ منظر دیکھ لوں، مگر اس میں علی کی کیا فضیلت ہے؟ کیا جواب دیا ہے مومنہ نے؟ کہا سن، ابراہیم وہ ہیں جنہیں یقین ہوتے ہوئے اطمینان قلب کی ضرورت ہوتی ہے اختیار خدا کے لیے، لیکن میرا مولا وہ ہے جو آواز دیتا ہے لو کشف الغطاء لمزددت یقینا، اگر سارے پردے آسمانوں کے ہٹا دیے جائیں علی کے یقین میں کوئی اضافہ نہ ہوگا۔ صلوات بھیجیں بابا دے بابا۔ اگر سارے پردے ہٹا دیے جائیں علی کے یقین میں کوئی اضافہ نہ ہوگا۔ کہا اچھا یہ بتا سکتی ہو علی موسیٰ سے کیسے افضل ہیں؟ اب آپ یہ تصور فرمائیں کہ یہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ مناظرہ جو ہے یہ دربار میں چل رہا ہے، ایسے ماحول میں جہاں انسان اپنے حواس کھو دیتا ہے کہ سامنے موت ہے اور ایک خاتون کھڑی بھی علی مرتضیٰ کی محبت میں جواب دے رہی ہے، ادھر سے سوالات ہو رہے ہیں، کیا منظر ہوگا؟ کہ آدم سے کیسے افضل؟ کہ آدم وہ ہے جنہیں منع کیا گیا گندم کے قریب نہ جانا پھر بھی کھایا۔ میرا مولا وہ ہے جسے منع نہیں کیا گیا، زندگی جو کی روٹی پر بسر کی، گندم کے قریب نہ گئے۔ علی ابراہیم سے کیسے افضل؟ کہ ابراہیم کو اطمینان قلب چاہیے ہے، مگر علی کہہ رہے ہیں اگر تمام پردے ہٹا دیے جائیں میرے یقین میں کوئی اضافہ نہ ہوگا۔ آواز دی علی موسیٰ سے کیسے افضل؟ کہ قرآن پڑھا ہے۔ کہاں بتاؤ؟ کہ یہ بتا کہ جب امت موسیٰ نے موسیٰ سے گزارش کی کہ آپ کے خدا کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے تو وہ رہتا کیسے؟ تو جناب موسیٰ نے کیا کیا تھا؟ تو کہا کہ اصل میں جناب موسیٰ نے اللہ سے فریاد کی، پروردگارا میری امت کے لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ خدا کو نیند کیوں نہیں آتی، خدا کو اونگ کیوں نہیں آتی؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے، ایسا کیوں ہے؟ آواز قدرت آئی موسیٰ ٹھیک ہے، اس سوال کا جواب چاہیے۔ کہاں؟ کہ فلاں دن
کوہ طور پہ آ جانا، کیا کہنے، تمہیں جواب دے دوں گا۔ موسیٰ توجہ چاہ رہا ہوں، موسیٰ کوہ طور پہ پہنچے، معبود میں آ گیا، کہا ٹھیک ہے بیٹھو موسیٰ۔ جبریل، ہاں معبود، ذرا 2 شیشے لے کے موسیٰ کے پاس جاؤ۔ جبریل 2 شیشے لے کے چلے، موسیٰ کے سپرد کیا۔ موسیٰ نے دونوں شیشے اٹھائے، معبود کیا حکم ہے؟ آواز دی، موسیٰ ان دونوں شیشوں کو مضبوطی سے دونوں ہاتھوں میں پکڑ کے بیٹھ جاؤ۔ موسیٰ اتنا دھیان رہے شیشے چھوٹنے نہ پائیں، ٹوٹنے نہ پائیں، چور چور نہ ہونے پائیں۔ موسیٰ دونوں شیشے ہاتھوں میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ رات کا پہلا حصہ گزرا، موسیٰ بیٹھے ہیں، دوسرا حصہ گزرا، بیٹھے ہیں، تیسرے حصے میں داخل ہوئے کہ لمحے بھر کے لیے پلک جھپکی۔ پلکوں کا جھپکنا تھا کہ مٹھیوں کی گرفت ہلکی ہوئی، مٹھیوں کی گرفت ہلکی ہوئی، شیشے پھسلے، گرے، ٹکرائے، چور چور ہو گئے۔ موسیٰ کی آنکھ کھلی، معبود بڑا غضب ہوا۔ آواز قدرت آئی، موسیٰ غضب نہ ہوا، تمہارے سوال کا جواب ہوا۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، تمہارے سوال کا جواب ہوا۔ کہ معبود وہ کیا؟ کہ یہی تو پوچھ رہی تھی تمہاری امت، ہمیں نیند کیوں نہیں آتی، ہمیں اونگ کیوں نہیں آتی، جا کے بتا دینا۔ جب لمحے بھر کے لیے پلکوں کو چھپکا کے تم 2 شیشے نہیں بچا سکتے، اگر میں سو جاؤں کائنات کون بچائے؟ اگر میں سو جاؤں تو کائنات کون بچائے؟ حاکم نے کہا مگر یہ تو بتاؤ اس میں علی کی کون سی فضیلت ہے؟ مومنہ نے کہا وائے ہو تیری عقل پر، اب بھی نہ سمجھا؟ موسیٰ وہ ہیں جو پلکیں جھپکائیں تو 2 شیشے نہ بچا پائیں، علی وہ ہے جو شب ہجرت چادر تان کے سو جائے، نبوت کو بھی بچا لے، وحدت کو بھی بچا لے۔ صلوات بھیجیں بابا زبر۔ سوال پہ سوال ہو رہے ہیں، جواب پہ جواب مومنہ دے رہی ہے۔ آخر میں اس ملعون نے اپنی عقل کے مطابق بہت نازک سوال کیا۔ اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ اب تک تو ہم نے سیدھے سیدھے آسان سوال کیے اور تم نے ان سوالوں کے جوابات ہمیں دے دیے، لیکن اب جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو۔ تو مومنہ نے کہا جو پوچھنا چاہتا ہو پوچھ لے، علی کا عشق ہمیں رسوا نہ ہونے دے گا۔ جواب تجھے دے کے جاؤں گی، دربار بھرا ہوا ہے، آپ سوچئے بالکل ٹھسا ہوا دربار، اور ایسے میں وہ بول رہی ہے اور وہ پوچھ رہا ہے۔ اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ علی عیسیٰ سے کیسے افضل؟ علی عیسیٰ سے کیسے افضل؟ مومنہ نے مسکرائی، کہ اتنا سامنے کا سوال اس کے لیے اتنی تمہیدیں بناتا تھا، یہ بھی نہیں جانتا علی عیسیٰ سے کیسے افضل؟ کہ تم بتاؤ، تم علی والی ہو، کہ سن علی عیسیٰ سے کیسے افضل یہ بتا۔ عیسیٰ کے معجزات اور کمالات دیکھ کے جو لوگ گمراہ ہوئے انہوں نے عیسیٰ کو کیا کہا؟ ان کا خدا کا بیٹا۔ تو عیسیٰ کے معجزات و کمالات دیکھ کے جو لوگ گمراہ ہوئے انہوں نے کہا خدا کا بیٹا، لیکن میرے مولا کے لیے جو لوگ گمراہ ہوئے انہوں نے خدا کا بیٹا نہیں کہا، خدا کہا۔ اللہ اکبر، اللہ صلوات بھیجیں بابا۔ یہ وہ دنداں شکن جوابات تھے کہ دل ملا کے رہ گئی باطل حکومت، اور کہنے لگی کہ ٹھیک ہے تم جاؤ، تمہیں غلط یہ لوگ پکڑ آئے، اب تم جاؤ۔ بعد میں بہرحال
ظاہر ہے کہ عشق علی اس کے دل میں تھا، تو اس کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، تو علی کا دشمن علی کے چاہنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ لیکن یہ ہے عشق علی کہ دربار تمہارا، لوگ تمہارے، ماحول تمہارا، حالات تمہارے، لیکن اگر ہم آ گئے تو پھر علی علی کر کے جائیں گے۔ صلوات بھیجے بابا دے بلند۔ ایک اور صلوات ارشاد فرما دیں۔ چند اشعار آخر کلام میں نظر کرتا ہوں، مطلب ملاحظہ فرمائیے۔ طرحی سلام ہے کہ مصرع تھا کہ جری کے سامنے یہ لشکر جفا کیا ہے، جری کے سامنے یہ لشکر جفا کیا ہے۔ مطلب ہے کہ جری سے لشکر باطل کا سامنا کیا ہے، جری سے لشکر باطل کا سامنا کیا ہے۔ ستم یہ بھول چکا ہے کہ راستہ کیا ہے، ستم یہ بھول چکا ہے کہ راستہ کیا ہے۔ جو جان مطلب نازک ہے، جو جانتے ہیں زمانے میں معجزہ کیا ہے۔ دوسرا مصرع مولا کے چاہنے والوں، شاید آپ کے دل پہ مصرع جو ہے وہ وارد ہو کہ جو جانتے ہیں زمانے میں معجزہ کیا ہے، انہیں خبر ہے کہ شبیر کی عزا کیا ہے۔ جو جانتے ہیں زمانے میں معجزہ کیا ہے، انہیں خبر ہے کہ شبیر کی عزا کیا ہے۔ پھر مطلع نظر کر رہا ہوں، خاص طور سے محسوس فرمائیے گا، شاید کوئی بات ہو مطلع میں۔ انہیں خبر ہے کہ شبیر کی عزا کیا ہے، سوا تبسم بے شیر کربلا کیا ہے، سوا تبسم بے شیر کربلا کیا ہے۔ علی کی تیغ کا آسان ترجمہ کیا ہے۔ کربلا کیا ہے، علی کی تیغ کا آسان ترجمہ کیا ہے۔ شعر نظر ہے، پیغام بھی ہے۔ علی علی کی صدا آج کھل رہی ہے جنہیں، علی علی کی صدا آج کھل رہی ہے جنہیں، یہ لوگ کل کو کہیں گے خدا خدا کیا ہے۔ محسوس فرمائیے میں جو عرض کر رہا ہوں، یہ لوگ کل کو کہیں گے، کیونکہ علی کا دشمن خدا کا دوست نہیں ہو سکتا۔ علی علی کی صدا آج کھل رہی ہے جنہیں، یہ لوگ کل کو کہیں گے خدا خدا کیا ہے۔ غم حسین ہے کیا، پوچھئے رسولوں سے، غم حسین ہے کیا، پوچھئے رسولوں سے، حسین لوگ بتائیں گے آئینہ کیا ہے۔ ایک شعر نظر کر رہا ہوں، اے کاش کہ میں پڑھ سکوں تو ضرور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ شعر پر نظر کرنا چاہتا ہوں۔ غم حسین ہے کیا، پوچھئے رسولوں سے، حسین لوگ بتائیں گے آئینہ کیا ہے۔ شعر ہے، نمازو روزو حج و زکوٰۃ زندہ ہیں۔ دوسرا مصرع مولا کے چاہنے والا، نمازو روزہ و حج و زکوٰۃ زندہ ہیں، ابھی بھی پوچھ رہے ہو کہ کربلا کیا ہے۔
نماز و روزہ و حج و زکات زندہ ہیں، ابھی بھی پوچھ رہے ہو کہ کربلا کیا ہے؟ شعر اگر میں آپ تک نظر کر سکا تو ضرور آپ محظوظ ہوں گے، کیونکہ شعر نازک ہے جو نظر کرنے جا رہا ہوں۔ بہشت کرب و بلا کا طواف کیوں نہ کرے۔ بہشت خاص طور سے اپنے بڑوں سے، بہشت کرب و بلا کا طواف کیوں نہ کرے، بغیر نقطۂ عظمت کے دائرہ کیا ہے؟ بہشت کرب و بلا کا طواف کیوں نہ کرے، بغیر نقطۂ عظمت کے، بغیر نقطۂ عظمت کے دائرہ کیا ہے؟ ارے وہ ہم سے پوچھ رہے ہیں جواز لعنت کا، وہ ہم سے پوچھ رہے ہیں جواز لعنت کا، یزید کو بھی بتائیں تیری خطا کیا ہے۔ شیر پڑا ہے آقا کے چاہنے والوں، وہ ہم سے پوچھ رہے ہیں جواز لعنت کا، یزید کو بھی بتائیں تیری خطا کیا ہے، تیری خطا کیا ہے۔ قافیہ کا صرف دیکھیے گا، یزید کو بھی بتائیں تیری خطا کیا ہے۔ کوئی چراغ جلائے اگر نبی کا چراغ، کوئی چراغ جلائے اگر نبی کا چراغ، محاذ جنگ پا پھر لشکر ہوا کیا ہے۔ کوئی چراغ جلائے اگر نبی کا چراغ، محاذ جنگ پا پھر لشکر ہوا کیا ہے۔ سنیے گا، ہوا کیا ہے؟ وہ ایک حرف تھا جس نے الٹ دیا کوفہ، لفظ بھی نہیں، وہ ایک حرف تھا جس نے الٹ دیا کوفہ۔ جہاں نے خطبہ زینب ابھی سنا کیا ہے؟ ابھی سنا کیا ہے؟ مجھے امید ہے کہ یہ شعر شاید آپ کی بیاض دل پر تحریر ہو جائے۔ شعر نظر کر رہا ہوں کہ یزید کو بھی بتائیں تیری خطا کیا ہے۔ ملا کے دیکھ لو، ملا کے دیکھ لو عباس اور ردا کے عدد، ملا کے دیکھ لو عباس اور ردا کے عدد، پھر اس کے بعد سمجھ جاؤ گے ردا کیا ہے۔ ملا کے دیکھ لو عباس اور ردا کے عدد، پھر اس کے بعد سمجھ جاؤ گے ردا کیا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، پھر اس کے بعد سمجھ جاؤ گے۔ روشن جبینوں کو سلام جن پر سجدے خاک شفا کے توسط سے ابھرتے ہیں۔ شعر نظر کرنے جا رہا ہوں، پھر اس کے بعد سمجھ جاؤ گے ردا کیا ہے۔ تمام سجدوں کے حق میں یہ پوچھتا ہے خدا، تمام سجدوں کے حق میں یہ پوچھتا ہے خدا، بتاؤ سید سجاد فیصلہ کیا ہے۔ تمام سجدوں کے حق میں یہ پوچھتا ہے خدا، بتاؤ سید سجاد فیصلہ کیا ہے۔ نصیب ہر کا جسے پڑھ کے مسکراتا ہے، نصیب ہر کا جسے پڑھ کے مسکراتا ہے، فصیل صبح پا عاشور نے لکھا کیا ہے۔ نصیب ہر کا جسے پڑھ کے مسکراتا ہے، فصیل صبح پا
عاشور نے لکھا کیا ہے؟ بجائے مٹی کے، آپ کہیں کی بھی مٹی اٹھائیے اسے سونگیے تو مٹی کی ایک خاص مہک ہوتی ہے، بجائے مٹی کے آتی ہے پھول کی خوشبو، بجائے مٹی کے آتی ہے پھول کی خوشبو، ایک کربلا یہ تیری خاک میں ملا کیا ہے؟ اے کربلا یہ تیری خاک میں ملا کیا ہے؟ کربلا یہ تیری خاک میں ملا کیا ہے؟ شعر، دو شعر ہیں یہ خاص طور سے نظر کرتا ہوں۔ اے کربلا یہ تیری خاک میں ملا کیا ہے؟ ضمیر ایسی ملامت کرے کہ نیند نہ آئے، ضمیر ایسی ملامت کرے کہ نیند نہ آئے، کسی بھی جرم کی اس سے بڑی سزا کیا ہے؟ ضمیر ایسی ملامت کرے کہ نیند نہ آئے، کسی بھی جرم کی اس سے بڑی سزا کیا ہے؟ اسی خیال نے سونے دیا نہ دشمن کو، جری کے سامنے یہ لشکر جفا کیا ہے؟ اسی خیال نے سونے دیا نہ دشمن کو، جری کے سامنے یہ لشکر جفا کیا ہے؟ محیط صدیوں پا ہے داستان کرب و بلا، بلال تیرے قلم نے ابھی لکھا کیا ہے؟ محیط صدیوں پا ہے داستان کرب و بلا، بلال تیرے قلم نے ابھی لکھا کیا ہے؟ ماہ محرم تمام ہوا، ماہ سفر آغاز ہوا، رونے والوں کے دل تیز دھڑکنا شروع ہوئے کہ حسین جانے والے ہیں۔ سال آئندہ اگر زندہ رہے تو عزا کی یہ بہاریں دیکھیں گے، اگر چلے گئے تو وہی درد اور کرب کہ بچے جو اگلے برس ہم ہیں، اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر۔ مسلسل سوس خانوں نے اشعار پڑھے، مرثیہ ہوا، چھوٹی شہزادی کا ذکر مسلسل رہا، اندھیرا ہے یہاں مگر کچھ تو دکھائی دے رہا ہے، اگر اتنے اندھیرے میں بھی کسی بچے کو اکیلا چھوڑ دیجئے، بچے کے دل سے پوچھئے کیا گزرے گی اس پر۔ ہائے سکینہ بی بی، ہائے زندہ کے اندھیرے، ہائے حسین کے سینے پر سونے والی۔ میں کبھی کبھی اس رخ سے سوچتا ہوں مولا کے چاہنے والوں، ایک سال میں شام گیا تھا تو ٹھنڈک بہت تھی وہاں پہ، تو وہاں کی ٹھنڈک جب دیکھی ہم نے تو کلیجہ پھٹ گیا۔ وہاں کی ٹھنڈک بڑی خطرناک ہوتی ہے، جو لوگ زیارت پہ گئے ہیں انہیں پتا ہے، ہڈیوں میں سما جاتی ہے وہاں کی ٹھنڈک۔ یہ کارواں سال بھر زندہ اگر بات واضح ہو گئی ہو تو کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے قید خانے میں جہاں دن کی دھوپ رات کی اوس، سکینہ ایک معمولی سا کرتا وہ بھی چلا ہوا ہے۔ ارے سکینہ کی کوئی غریبی تو سوچے، زندہ میں سکینہ نے کیسے دن گزارے ہوں گے۔ بلند ہو گئی آوازیں، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا حسین علیہ السلام کے۔ ایسا کون سا باپ ہوگا جو اپنی بیٹی سے محبت نہ کرے؟
آقا کے چاہنے والوں، اگر ممکن ہو تو میری طرف دیکھیے گا. ایسا کون سا پدر ہے جو اپنی بیٹی سے محبت نہیں کرتا؟ بہت چاہتا ہے باپ بیٹی کو، لیکن یہ امریکہ ہے، یہاں پر گھر سے باہر نکلیے، جب بھی صفائی ہوتی ہے کوئی آپ کو گندے مناظر نہیں کہ کوڑا پڑا ہوا ہے یا خاک پڑی ہوئی ہے. آپ بیٹی کو لے کے نکلیں گھر سے اور ننھی سی بیٹی آپ کی کہے بابا ہمیں سینے پر سلاؤ، آپ اسے بہلانے کی کوشش کریں گے اور وہ ضد کر لے یہیں لیٹو، یہیں ہمیں اپنے سینے پر سلاؤ، تو آپ کہیں گے بیٹی گھر میں چلو، بستر پر لیٹ کے تمہیں سینے پر لٹا دیں. چاہے جتنا بیٹی کو چاہتے ہو آپ خاک پر لیٹیں گے نہیں. جب حسین آخری رخصت لے کے چلے تو سکینہ نے کہا بابا آخری بار سینے پر لٹا لو. حسین وہی جلتی رہتی پر لیٹ گئے. آجا میری بچی، آجا آجا میری سکینہ. آوازوں کو دبا کے نہ رویا کرو نوجوانوں، ابھی کلیجوں میں جان ہے. ننھی سکینہ ننھے ننھے ہاتھ اٹھا کے دعائیں دیتی ہیں، اے میرے معبود انہیں اجڑنے سے بچانا، یہ میرے بابا پر رو رہے ہیں، میرے بابا بگریا کر رہے ہیں. اجرکم علی اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا. حسین علیہ السلام کے دو چھوٹے چھوٹے منظر مجلس تمام کروں گا، کیونکہ مقصد اس مظلومہ و معصومہ بیوی پر گریا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ شام غریباں سکینہ اجڑی ہوئی، دامن جلا ہوا، کانوں سے لہو بہتا ہوا، رخسار پھٹے ہوئے. میں اکثر سوچتا تھا، بچپنے میں سوچتا تھا اکثر بیوی کے رخسار کیوں پھٹ گئے، لیکن جب شعور جاگا تو سمجھ گیا 4 برس کی بچی کے رخسار کتنے نازک ہوتا ہے. تماچے کا فلسفہ یہ ہے جیسی دشمنی ویسا تماچا. جب شیور جیسا بلوط سکینہ کو تماچے مارتا ہوگا، آئے سکینہ، آئے حسین کی بیٹی، آئے میری شہزادی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو سکینہ بابا کی تلاش میں رات کے اندھیرے میں چل پڑی. ہائے رے عشق پدر، ہائے رے یاد پدر. سکینہ گئیں، یہاں بچوں کی تلاش جاری ہوئی تو دیکھا ان بچوں میں سکینہ نہیں ہے. علی کی بیٹی گھبرائی، کہاں گئی میری سکینہ؟ تلاش سکینہ میں نکلی زینب، لاشوں سے الجھ کے گرتی ہوئی، اٹھتی ہوئی، سنبھلتی ہوئی. سکینہ کہاں ہو، سکینہ کہاں ہو، سکینہ کہاں ہو؟ تلاش کرتے کرتے نشیب میں پہنچ گئی. کیا دیکھا؟ ایک لاش بے سر ہے جس سے ایک بچی لپٹی ہوئی ہے. سکینہ آگے، زینب آگے بڑھی، چاہ کہ سکینہ کو جدا کریں کہ کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی، زینب ذرا آہستہ، بڑی مشکلوں سے سلایا ہے. ابھی ابھی میری سکینہ کو نیند آئی ہے. زینب نے سکینہ کو جدا کیا. سکینہ نے آنکھیں کھول دی. زینب کبریٰ نے کہا بیٹی صرف ہماری 2 باتوں کا جواب دے دو. لاش کی پہچان 2 طریقوں سے ہوتی ہے، یا سر باقی ہو یا لباس باقی ہو. یہ
بتاؤ اس اندھیرے میں تم نے پہچانا کیسے کہ یہ میرا بابا ہے؟ سکینہ نے آواز دی پھوپھی اماں میں لاشوں سے الجھتی گرتی بڑھ رہی تھی، کہہ رہی تھی بابا بابا بابا، کہ اتنے میں کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی الیہ 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 یا سکینہ۔ اے میری بیٹی میرے قریب آ، میں ادھر ہوں۔ پھوپھی اماں پھر میں بابا کے سینے پر لیٹ گئی، بابا سے بڑی باتیں ہوئی، پھر بابا نے مجھے لوریاں سنائی اور مجھے نیند آ گئی۔ لیجئے وہی سکینہ بآخری منظر ہے آقا کے چاہنے والوں، مجلس تمام ہے کہ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا۔ حسین علیہ السلام کے یہی کارواں اسیر ہو کے شام پہنچا۔ 4 برس کی بچی قید ہونے کے لیے نہیں ہوتی ہے، مگر سکینہ وہ ننھی شہزادی 700 کرسی نشین، علامہ مازندرانی فرماتے ہیں کہ 700 کرسی نشین۔ میری طرف دیکھیے گا، مجلس 1 سے 1.5 منٹ کے اندر میں نے تمام کر دی۔ اے کاش کہ پڑھ لے جاؤں، کیونکہ کس لمحے کا گریہ قبول ہو اور ہمارے لیے 2 شے نجات بن جائے۔ تو جو بھی آپ حضرات میں زیارت کو گئے ہیں، تو کمیل بھائی دربار شام جو ہے ایک کٹہرا بنا اور بلندی پہ ایک تخت ہے۔ تو جب آپ پوچھئے گا یہ کٹہرا کیا ہے، یہ بلندی پر تخت کیسا، تو جواب ملے گا تخت پر شرابی بیٹھا تھا، کٹہرے میں مالکان کوثر کی بیٹیاں۔ جب لایا گیا ان آیتوں کو رسیوں میں باندھ کے، تو علامہ تحریر فرماتے ہیں، میری طرف دیکھیے گا، وہ فرماتے ہیں کہ ایک رسن میں 12 گلے، ساری بیویوں کے سر کھلے، ہر بیوی عالم رکوع میں۔ تصور کیجئے، میں پڑھ نہیں سکتا، سوچئے ہر بیوی عالم رکوع میں، جیسے نماز میں رکوع کرتے ہیں آپ، عالم رکوع میں سر سے سر جوڑے تاکہ پردہ بچا رہے، سر سے سر جوڑے عالم رکوع میں، ہر بیوی حلقہ بنائے کٹہرے میں کھڑی ہے۔ علامہ فرماتے انہی بیویوں میں ایک 4 برس والی بچی جو بڑی گھبرائی ہوئی تھی، گھبرا کے کبھی ماں کے پاس، کبھی اس بیوی کے پاس، کبھی کہتی تھی اماں مجھے بچا لو، کبھی کہتی تھی پھوپھی اماں مجھے بچا لو، اماں مجھے بچا لو، پھوپھی اماں مجھے بچا لو۔ یزید ملعون نے دیکھا، اپنے ایک مصاحب سے پوچھا یہ بچی کون ہے؟ اس نے کہا تو نے نہ پہچانا، یہی تو حسین کی چہیتی ہے۔ شرابی کہتا ہے میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں، ہائے رے سید سجاد، میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کے مڑا، کہنے لگا اے بچی تیرا نام کیا ہے؟ روایت کہتی ہے، علامہ لکھتے ہیں کہ بی بی کچھ بولی نہیں، سہم گئی سکینہ، اور سہم کے بڑی حسرت سے اپنے بیمار بھائی کو دیکھا۔ جیسے کسی بچے کو کوئی ڈانٹے تو بچہ اپنے باپ کو دیکھتا ہے، بھائی کو دیکھتا ہے، جو بڑی امید کی نظر سے، آس کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ یہ مجھے ڈانٹ رہے ہیں، مجھے بچاؤ۔ تو سکینہ نے بڑی حسرت سے بھائی کو دیکھا، ملعون نے پھر پوچھا تیرا نام کیا ہے، پھر کچھ نہ بولی، پھر بھائی کو دیکھا، پھر پوچھا تیرا نام کیا ہے، پھر بھائی کو دیکھا۔ یزید ملعون سید سجاد کی طرف مڑ کے کہنے لگا سید سجاد یہ بات کیا ہے؟ میں جب اس سے اس کا نام پوچھتا ہوں بولتی نہیں ہے، تمہیں دیکھتی ہے۔ میرے مولا نے کہا رے ظالم، پہلے اس کے گلے کی رسم تو کھلوا،
ارے اس کا دم گھٹ رہا ہے، یہ مر جائے گی، واہ غربت، واہ حسین، لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم لعن الظالمين والحق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين صلواتك عليه والشايعات وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين عليه السلام في الدنيا وشفاعته في الآخرة اللهم اجعلنا من الباكين في عزاء الحسين عليه السلام اکبر کا لہو شہر کی آباد تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہر کی آباد تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہر کی آباد تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہر کی آباد تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہر کی آباد تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہر کی آباد تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہر کی آباد تک پہنچ گیا دستار سے وہ مانگی دستار سے وہ مانگی ردا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہر کی آباد تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہر کی آباد تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہر کی آباد تک پہنچ گیا ایسی گری ہے خیمے میں اکبر کی لاش پر ایسی گری ہے خیمے میں اکبر کی لاش پر زینب کا خون کھا کے زینب کا خون کھا کے شفا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہر کی آباد تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہر کی آباد تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہر کی آباد تک پہنچ گیا لیلا یہ رو کے کہتی تھی اکبر کہاں ہو تم لیلا یہ رو کے کہتی تھی اکبر کہاں ہو تم ظالم کا ہاتھ میری ظالم کا ہاتھ میری ردا تک پہنچ گیا اکبر
پہنچ گیا اکبر کا لہو شہر کی آبا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہر کی آبا تک پہنچ گیا آواز رن سے آئی کہ بابا میں گر پڑا آواز رن سے آئی کہ بابا میں گر پڑا گرتا ہوا حسین گرتا ہوا حسین صدا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہر کی آبا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہر کی آبا تک پہنچ گیا سینے میں نیزہ توڑ کے کہتا تھا یہ نہیں سینے میں نیزہ توڑ کے کہتا تھا یہ نہیں دیکھو حسین اپنی دیکھو حسین اپنی خزاں تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہر کی آبا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہر کی آبا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہر کی آبا تک پہنچ گیا مولا ضعیف ہو گئے کچھ دیر میں مگر مولا ضعیف ہو گئے کچھ دیر میں مگر اکبر کا لاش آلے اکبر کا لاش آلے آبا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہر کی آبا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہر کی آبا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہر کی آبا تک پہنچ گیا جس ہاتھ نے گرایا تو ہم شاپ مصطفیٰ جس ہاتھ نے گرایا تو ہم شاپ مصطفیٰ نیزے لیے وہ ہاتھ نیزے لیے وہ ہاتھ ردا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہر کی آبا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہر کی آبا تک پہنچ گیا دستار سے وہ مانگی دستار سے وہ مانگی ردا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہر کی آبا تک پہنچ گیا خانے میں رو رو کے سکینہ پکار بابا قید خانے میں رو رو کے سکینہ پکار بابا قید خانے میں رو رو کے سکینہ پکار بابا قید خانے میں رو رو کے سکینہ پکار بابا قید خانے میں رو رو کے سکینہ پکار بابا قید خانے رو رو کے سکینہ پکار بابا قید خانے میں رو رو کے سکینہ پکار بابا قید خانے میں رو رو کے سکینہ پکار بابا قید خانے میں رو رو کے سکینہ پکار بابا
رو کے سکینہ پکارے بابا سمر نے مجھ کو تیرے بعد تماشے ہمارے بابا قید خانے میں رو کے سکینہ پکارے بابا قید خانے میں رو کے سکینہ پکارے بابا قید خانے میں رو کے سکینہ پکارے بابا سمر نے مجھ کو تیرے بعد تماشے ہمارے بابا قید خانے میں رو کے سکینہ پکارے بابا قید خانے میں رو کے سکینہ پکارے بابا قید خانے میں رو کے سکینہ پکارے بابا ہنس لینا بھی میرا بابا مشکل تھا بہت بابا مشکل تھا بہت تو رسن مجھ کو باندھے تھے کسی نے نہ اتارے بابا قید خانے میں رو کے سکینہ پکارے بابا قید خانے میں رو کے سکینہ پکارے بابا قید خانے میں رو کے سکینہ پکارے بابا سانس لینا بھی میرا بابا مشکل تھا بہت بابا مشکل تھا بہت تو رسن مجھ کو باندھے تھے کسی نے نہ اتارے بابا قید خانے میں رو کے سکینہ پکارے بابا قید خانے میں رو کے سکینہ پکارے بابا قید خانے میں رو کے سکینہ پکارے بابا آن زخمی ہے میرے تو ہے اب تک جاری تو ہے اب تک جاری تو گوہر میرے کانوں سے ستمگر نے اتارے بابا قید خانے میں رو کے سکینہ پکارے بابا قید خانے میں رو کے سکینہ پکارے بابا سمر نے مجھ کو تیرے بعد تماشے ہمارے بابا قید خانے میں رو کے سکینہ پکارے بابا قید خانے میں رو کے سکینہ پکارے بابا آن زخمی ہے میرے تو ہے اب تک جاری تو ہے اب تک جاری تم گوہر میرے کانوں سے ستمگر نے اتارے بابا قید خانے میں رو کے سکینہ پکارے بابا قید خانے میں رو کے
سکینہ پکارے بابا بھائی سب چھوڑ گئے گھر سے نہ لوٹا کوئی گھر سے نہ لوٹا کوئی میری غربت پر اے شمس و قمر ہوئے ستارے بابا قید خانے میں رو رو کے سکینہ پکارے بابا قید خانے میں رو رو کے سکینہ پکارے بابا سمر نے مجھ کو تیرے بعد تماشے ہمارے بابا قید خانے میں رو رو کے سکینہ پکارے بابا قید خانے میں رو رو کے سکینہ پکارے بابا بھائی سب چھوڑ گئے گھر سے نہ لوٹا کوئی گھر سے نہ لوٹا کوئی میری غربت پر اے شمس و قمر ہوئے ستارے بابا قید خانے میں رو رو کے سکینہ پکارے بابا قید خانے میں رو رو کے سکینہ پکارے بابا آنکھیں کھولو تو ذرا دیکھو ایک بار ادھر دیکھو ایک بار ادھر کیسے رو رو کے دن رات جدائی میں گزارے بابا قید خانے میں رو رو کے سکینہ پکارے بابا قید خانے میں رو رو کے سکینہ پکارے بابا سمر نے مجھ کو تیرے بعد تماشے ہمارے بابا قید خانے میں رو رو کے سکینہ پکارے بابا آنکھیں کھولو تو ذرا دیکھو ایک بار ادھر دیکھو ایک بار ادھر کیسے رو رو کے دن رات جدائی میں گزارے بابا قید خانے میں شبیر کی وہ لاڈلی 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 سینے پہ جو شاکے پلی 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 جس کی ابابن میں جلی 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 منہ پر تماچوں کے نشان مولا کی مانگا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا نبی اللہ السلام علیکم یا خاتم النبی السلام علیکم یا سید المرسلین
السلام عليك يا أمير المؤمنين إمام المتقين علي بن أبي طالب. السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيد نساء العالمين. السلام عليك يا سيدي مولاي حسن بن علي المصطفى الزكي ناصر الأمين. السلام عليك يا أبا عبد الله والأرواح التي حلت في فنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جميع شهداء كربلاء خصوصا سيد مولاي بالفضل العباس بن أمير المؤمنين واختك زينب بن كلثوم. السلام عليك جدك وأبي وأمك وأخي. السلام عليك أهل البيت النبوة ومحضر الرسالة ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا علي بن حسين زين العابدين. السلام عليك يا محمد بن علي الباقر. السلام عليك يا محمد الصادق. السلام عليك يا موسى بن جعفر القادم. السلام عليك يا علي بن موسى الرضا. السلام عليك يا محمد بن علي التقي الجواد. السلام عليك يا علي بن محمد النقي الهادي. السلام عليك يا حسن بن علي الزكي العسكري. السلام عليك يا حسن بن الحسن القائم المهدي. السلام عليك يا صاحب الزمان يا شريك القرآن يا خليفة الرحمن يا إمام الزمان. الأمان الأمان الأمان. هذا أجل الله فرجه وسهل الله مخرجه وجعل من إيوانك وأنصارك ورحمة الله وبركاته.